ایک اور روایت ہے جو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا من قال حین یسمع النداء، جو کہتا ہے جب اذان سنتا ہے تو وہ کہتا ہے، یعنی اذان سننے کے بعد اللہم، دیکھیے اب یہاں ترتیب ہم کر لیتے ہیں کہ پہلے جس طرح اذان میں مؤذن کہتا ہے اس طرح الفاظ کہیں، کلمات کہیں، اور جب وہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں، باقی سارے الفاظ اسی طرح کہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، جیسا کہ آپ نے ابھی مسلم شریف کی روایت جو عبداللہ بن عمرو بن عاص سے تھی وہ سنی، اس میں درود کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور دعا مانگنی ہے، وہ جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یسمع النداء، جس نے کہا جب وہ اذان سنتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یا ملا کے پڑھیں گے وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان سننے کے بعد جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ درود پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم رب هذه الدعوة آخر تک، تو کیا ہوگا کہ اس کے لیے میری شفاعت اترے گی، یعنی میں اس کے لیے شفاعت کروں گا قیامت کے دن، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، رواہ البخاری۔ آئیے کچھ کلمات اس کے معنی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ، اے رب اس دعوت کے، جو یہ ندا، یہ اذان، یہ دعوت جو مکمل دعوت ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر، یہ اذان، اے اللہ اس کلمات اور اس دعوت کے رب، اس مکمل دعوت کے رب۔ تو یہ دعوت، یہ کلمات، اس سے مراد کلمات التوحید ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں بھیجے ہوئے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آخر میں بھی لا الہ الا اللہ۔ تو جو یہ ایسے کلمات ہیں جس میں شرک نہیں ہے۔ اور والصلاۃ القائمہ، اس سے مراد وہ نماز جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ اذان دی جا رہی ہے، اس کا بھی وہی رب ہے، اللہ اکبر۔ اور وسیلہ، اس کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ وہ ایک مقام ہے جنت میں، والفضیلہ، یہ وسیلہ سے بھی اوپر ایک مقام ہے، ہی مرتبہ الزائدہ علی سائر الخلائق، ساری مخلوق پر یہ ایک اعلیٰ مقام ہے، فضیلہ۔ وبعث مقاما محمودا، تین چیزوں کا ذکر ہوا، وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود۔ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ المقام المحمود الذي وعده الله به وهو مقامه يوم القيامة بالشفاعة العظمى۔ مقام محمود سے مراد جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، مقام محمود، اور وہ مقام محمود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ وہ جگہ ہوگی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کے لیے شفاعت کریں گے، بلکہ پوری خلائق کے لیے، پوری مخلوق کے لیے شفاعت کریں گے۔ شفاعت عظمیٰ آپ کو نصیب ہوگی، جہاں جانے سے تمام انبیاء انکار کر دیں گے۔ جب لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، اور گرمی ہوگی، افراتفری ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ لست ہناک، نفسی نفسی۔ اسی طرح سارے انبیاء علیہ السلام وہاں جانے سے انکار کر دیں گے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں پر جائیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ کر کے یہی درخواست کریں گے. یہ شفاعت عظمیٰ یہ آپ کو دی گئی ہے. بعض لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کے شفاعت کے منکر ہیں. ہم شفاعت کے منکر نہیں. دیکھ لیجئے، آپ سن لیجئے ہم سے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے بڑی شفاعت عطا کرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ، اور جتنے بھی اس کے بعد شفاعت ہیں سب وہ اس سے چھوٹی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے عظیم شفاعت ہے. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور آپ فرماتے ہیں میں وہ دعائیں کروں گا جو مجھے، وہ تسبیح کروں گا جو مجھے معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ القاء کریں گے. اللہ اکبر.